تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ اگر اسلام میں اس طرح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اگر ایک شخص جرم کرتا ہے تو آپ کسی اور کو پکڑ لیں. تو یہ آیات جو ابو بکر عمر پہ نازل ہوئی ہیں، تو ابو بکر عمر نے ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہوں نے کیا کیا ہے، کمرے کے باہر سے انہوں نے پکارا ہوگا، بے عزتی کی ہوگی، توہین کیا ہوگا، تبھی تو قرآن نے نازل کیا یہ آیات. یہ حدیث کتاب سنن کبری بیہقی میں بھی اسی سند کے ساتھ ہے جو بخاری میں ہے، جزء خامس چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب استعمال الشعراء، صفحہ نمبر 401. وہی حدیث ہے کہ ابو بکر عمر نے آپس میں جھگڑا کیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فتماریا حتى ارتفعت اصواتهما فنزلت في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. آیہ نمبر 1 سے جب تک کہ آیہ نمبر 5 ختم نہیں ہوا، یہ سب آیات اسی وقت نازل ہوئیں ابو بکر عمر کی مذمت میں. عزیزو، یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ان آیات میں یہ ہے الخطاب یا ایھا الذین آمنوا. تو جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ دیکھو شیعو، یہاں پر جو آیا ہے اس میں خطاب جو ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا سے ہے. آپ جو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آپ جو کہتے ہیں یہ آیت ابو بکر عمر کی مذمت میں ہے اور ان کا فسق ثابت بلکہ ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، تو یہ آیا آپ کو چٹلا رہا ہے. آپ بیوقوف ہیں، آپ شیعہ. آیت تو کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو اس میں تو ابو بکر عمر کا ایمان ثابت ہو گیا. تو اس کا جواب کیا ہے عزیزو؟ اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ اس کا خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے. اگر خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو صیغہ تثنیہ ہوتا، کیونکہ عربی زبان میں ایک کے لیے ایک صیغہ ہے، دو کے لیے دوسرا صیغہ ہے، اور دو سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ ہے. تو اگر یہ خطاب ابو بکر عمر سے ہوتا تو یہاں پہ صیغہ تثنیہ ہونا چاہیے تھا. یہ خطاب بقیہ مسلمانوں سے ہے، ابو بکر عمر سے نہیں ہے. مذمت ابو بکر عمر کی ہے. مثلا ایک کلاس روم میں ہے نا، مثلا 20 بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں، 3 بچے وہاں پہ شرارت کرتے ہیں. تو ٹیچر بقیہ طلاب سے کہتا ہے کہ جو شرارت کرتا ہے وہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، جو شرارت کرتا ہے میں اس کو فیل کر دیتا ہوں. تو خطاب کن سے ہے؟ خطاب بقیہ طلاب سے ہے، لیکن مذمت کس کی ہو رہی ہے؟ وہ 2-3 جو غلط کام کیے ان کی مذمت ہو رہی ہے. تو یہ واضح ہے کہ خطاب ابو بکر عمر سے نہیں ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صیغہ جمع ہے، ابو بکر عمر 2 ہیں، اور قرآن کریم فصیح ہے، غلطی اس طرح نہیں کر سکتا. جیسے آپ مثلا کوئی پٹھان آ جاتا ہے نا کراچی میں، وہ کہتا ہے اب ابا کہتی ہے اما پیتا ہے. قرآن اس طرح تو نہیں ہے کہ ابا کہتی ہے اما پیتا ہے. قرآن مجید تو صحیح صیغہ استعمال کرتا ہے. یہ ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ کتاب الایمان لابن تیمیہ الحرانی چھپی ہے یہ کتاب سن 1996 میں، صفحہ نمبر 198 میں وہ فرماتے ہیں فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں ایک بہت ساری جگہ پہ خطاب اس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ جو ہے اس طرح نہیں ہے، غیر قولی. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. مومن تو صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں. ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا. مومن صرف وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، پر کبھی انہوں نے شک نہیں کیا ہے اور اپنے جان و مال کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا ہے. یہ کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ وصف ہے مومنوں کی. تو خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا جو ہے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا میں منافق بھی آ جاتا ہے. فإن الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا، اچھی طرح سے دیکھو، خطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فيه من أظهر الإيمان وإن كان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر. یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ اس کے لیے بھی ہے جو ظاہر میں مؤمن ہے، باطن میں کافر ہے، اپنے کفر کو اپنے زندقے کو وہ چھپاتا ہے مسلمانوں سے، دل میں وہ کافر ہے. خطاب یا ایھا الذین آمنوا اس میں شامل ہے، یدخل فیہ اس میں شامل ہے جو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن باطن میں منافق ہوتا ہے.
وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ السُنَّةِ، اور اس مسئلے میں اہل سنت کا اتفاق ہے. اور میں آپ کو اشاعرہ کا بھی ایک دو قول آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب تفسیر فخر رازی، چاپ دارالفکر، جلد نمبر 5. یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کے ذیل میں جو سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے، آیہ نمبر 208، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں داخل ہو جاؤ کامل طور پر. اگر مومن ہے تو اسلام میں تو داخل ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں ان المراد بالآیہ المنافقون، اس آیت سے مراد منافق ہیں، منافقین ہیں جو بظاہر ادعا ایمان کرتے ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، واپس آتے ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلی سے پکارتے ہیں، دیوار کے اس طرف سے پکارتے ہیں، تو وہ ان کی عقل نہیں ہے، ان کی عقل نہیں ہے. بخاری نے صحیح حدیث میں، احمد بن شعیب نسائی صحیح حدیث میں انہوں نے روایت کی کہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، کس کی مذمت میں نازل ہوئی؟ ابو بکر عمر کی. ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کر دی. تو ابو بکر عمر کی کیا وصف ہے قرآن میں؟ لا یعقلون، ان کی عقل نہیں ہے، ان کی